سوال پوچھا گیا ہے کہ ٹائم اور سپیس، وقت اور مکان سے پہلے خدا کہاں تھا؟ نہیں وہ کیا کر رہا تھا یا وہ کدھر تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ ٹائم اور سپیس سے ورا ہے، ان سے باہر ہے۔ ٹائم اور سپیس اس کی مخلوق ہے اور اس نے اس کو مخلوق کے لیے بنایا۔ جب یہ جہاں اس نے بنایا، وقت کو بنا دیا، مکان کو بنا دیا، تو اگر خدا کے بارے میں ہم اپنی عقل سے یہ کلیے جو مخلوق کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ پیدا کردہ چیزوں کے لیے، ان کو اپلائی کریں گے اللہ کے اوپر، تو معاملہ الٹ ہو جائے گا، کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ کی ذات سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ شروع وہاں سے ہوتی جہاں ٹائم اور سپیس ختم ہوتے ہیں، جہاں یہ چیزیں ختم ہو جاتی، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات شروع جاتی ہے، اور اس کو ہم کسی صفت سے متکیف نہیں یا متصف نہیں کر سکتے، کسی کیفیت سے متکیف نہیں کر سکتے، کسی صفت سے متصف نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، کسی بارے میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو ہے علم کلام کے علماء یا ہے اسپیشلسٹ ہیں، وہ بلا کیف کا لفظ فوری طور پہ استعمال کرتے، بلا چون و چرا، بلا کیف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کوئی شیپ نہیں دے سکتے انسانی عقل کے مطابق، اور نہ ہی انسانی عقل اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ سادہ سا جواب یہ کہ اللہ وہاں تھا جہاں اب ہے، ویسے تھا جیسے اب ہے، ویسے ہی رہے گا جیسے اب ہے۔ تو یعنی اللہ کے بارے میں مکان، ٹائم، سپیس کی باتیں کرنا یہ کم عقلی ہے۔ یہ تو ہمارے اندر جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے نا، وہ عقل والا، اس کے اندر وہ اس کے متعلق سمجھنا سمجھانا، یا کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں ڈالا گیا کہ ہم اس کو سمجھانے لگ جائیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کے اوپر اپنے انسانوں جیسے معاملات لگانے لگ جائیں۔ تو سر جب وہ ہمارے قاعدے کلیے میں آ گیا تو وہ بھی مخلوق ہی ہو گیا، وہ خدا نہیں رہے گا۔ خدا وہی ہے جو مخلوق کے دائروں سے ورا ہے۔ اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر، لا تدرک الابصار هو یدرک الابصار، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتی، کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی، نہ اس کا احاطہ ادراک کر سکتی ہے۔ ہاں وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، ادراک بھی رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ اللہ کا ہاتھ تھا، چونکہ ہماری نظر اس ظاہر تھا کہ ہم اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان ہے، زمین ہے، یا دوسرے پلانٹس ہیں، دوسرے سیارے ستارے ہیں، یا دوسری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم ان کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کسی اور سیارے پہ تھا، اللہ کسی اور پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ تھا، پھر اس نے اس کو بنایا اور پھر عرش کی طرف استوا ہو گیا۔ تو ان کو آپ قطعی طور پر بھی جو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، انٹرپریٹ کر بھی نہیں سکتے۔ بس اس نے جو استعمال کیا ہے ان الفاظ کا، وہ صرف ہمارے سمجھانے کے، اس نے عرش پہ استوا کیا ہے، اس نے اتنے دنوں میں جہان کو پیدا کیا، اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بھی اس کی مہربانی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے بجھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو ٹائم اور سپیس یہ تو بگ بینگ کے بعد کی باتیں، وہ بگ بینگ سے پہلے بھی موجود تھا، جیسے اس کی ذات کے لائق تھا، جہاں اسے لائق تھا، جس کا ایک استعارہ ہے کہ وہ عرش پر ہے۔ اس کے بارے میں بڑی ساری طویلات اور تعبیرات آئی ہیں کہ عرش سے مراد کیا ہے۔ بس سمپل سا یہ کہ جہاں اس کا عرش آسمانوں کی طرف ہے، بس وہ وہیں کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور پھر بھی موجود رہے گا۔